آیت نمبر 18 للذین، ان لوگوں کے لیے، یہ دو الفاظ ہے نا، لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے استجابو، جنہوں نے قبول کر لیا، جنہوں نے مان لیا، لربہم، اپنے رب کے لیے، مراد اپنے رب کے حکم کو، اپنے رب کے دین کو، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، سب سے اچھی چیز ہے، سب سے اچھا بدلہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اس کی بات قبول نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی، کس کی؟ اللہ کی، لہو اس کی، اللہ کی، اس کے لیے، اس کی۔ اچھا ان کو کیا ہے جی؟ لو انا، اللہ کا مطلب کیا؟ بے شک، یقیناً، یقیناً، لو اگر، لہم ان کے لیے ہو، لہم دو الفاظ ہے نا، لام اور ہم، ان کے لیے ہو، کیا ہو؟ ما، جو کچھ فی الارض، زمین پہ ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، اور اس جتنا، مثلہ ہو کی ضمیر کی جاری ماں کی طرف، کہ جو کچھ زمین پہ ہے یہ سارا ہو، اور اس جتنا معاہو، اس کے ساتھ ہو۔ لفتدوا بہ، لفتدوا دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، افتدوا الگ ہے۔ لام کا مطلب کیا؟ البتہ، یقیناً، بے شک، افتدوا، فدیے کے طور پہ دے دیں گے، بدلے کے طور پہ دے دیں گے، بہی، کس کو؟ کس کو؟ اس زمین پہ یہ جو کچھ ہے، اور جو اس جتنا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے ہے، سوء الحساب، برا حساب، سوء، برا، الحساب، حساب، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، مأوا ٹھکانہ، ہم ان کا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وبئس، اور برا ہے، المہاد، بچھونا، یہ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 18 کی، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، رب کے اوپر ایمان لے آئے، رب کی توحید کو اختیار کیا، رب کے نبیوں پہ ایمان لائے، رب کی کتابوں پہ ایمان لائے، رب کے قرآن پہ ایمان لائے، الحسنہ، ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ الحسنہ، یہ الاحسن کی مؤنث ہے، سب سے اچھی چیز، اور مراد سے کیا؟ جنت، سب سے اچھی بلائی، سب سے اچھی چیز مراد کیا؟ جنت ہے۔ یعنی کہ جو ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے احکام مانتے رہیں، اللہ نماز پڑھنے کا حکم دے تو نماز پڑھیں، اللہ شراب سے روکے تو منع ہو جائیں، اس انداز سے زندگی گزاریں، الحسنہ، انہی کے لیے جنت ہے، انہی ہی کے لیے، کیونکہ للذین پہلے آیا تو حصر پیدا ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، توحید کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، قرآن پہ ایمان نہیں لائے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا یقیناً اگر ان کو روز قیامت ان کے پاس ہو ساری زمین اور زمین کے خزانے، زمین اور زمین کے سارے خزانے، ساری نعمتیں ان کے پاس ہوں، ان کی یہ مالک ان کو بنا دیا جائے، اور اتنا مال ان کو اور دے دیا جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ عذاب لینا ہے یا یہ مال فدیے کے طور پہ پیش کرنا ہے، یہ کہیں گے یا اللہ یہ سارا مال لے لے، اس جتنا اور مال ہمارے پاس ہے وہ بھی لے لے، عذاب سے بھی بچا لے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان نہ لانے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بری زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پہ جو ان کافروں کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو ان پہ رشک کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ نکل گئے آگے، چھا گئے، یہ ہم رہ گئے پیچھے، ان کا تو یہ انجام ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ برا حساب ہے۔ حساب اور برا حساب، آپ جانتے ہیں کہ حساب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حساب الارض، ایک ہے حساب المناقشہ۔ یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی ایک حدیث سے، امام بخاری روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حوسب عذب، جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کا بھی اسے عذاب ہوگا۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا، جبکہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے ایسے لوگوں کا جن کا حساب آسان ہوگا۔ یعنی کہ آپ کی گفتگو سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ برا حساب ہوگا،
جبکہ قرآن کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب بڑا آسان ہوگا. اور آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا. گویا کہ سیدہ عائشہ کو اشکال ہے قرآن کی آیت اور حدیث کے مابین. وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید دونوں میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ٹکراؤ کی کیفیت ہے. کھول کے نہیں کہا انہوں نے، لیکن یہ محسوس یہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اشکال کا ازالہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہوگا، اس سے مراد ہے حساب الارض، یعنی کہ ان کے سامنے ان کے گناہ رکھے جائیں گے اور پھر اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. یہ ہے آسان حساب. تو یہاں پہ حساب سے مراد کیا ہے؟ الارض، گناہوں کو ان کے سامنے رکھنا، ان کے گناہوں کی رپورٹ ان کو دینا، یہ دیکھو تمہارے گناہ. اور یہ جو آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ جس کا بھی حساب ہوا عذاب ہوگا، اس سے مراد گناہ پیش کرنا نہیں، رپورٹ نہیں ہے. اس سے مراد ہے مناقشہ، پڑتال. یہ گناہ کیا تو کیوں کیا؟ حساب المناقشہ، یہ ہے برا حساب. تو جس سے یہ حساب ہو گیا وہ نہیں بچ سکتا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. اور اس سے حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، احادیث بھی بنیادی طور پہ اللہ کی طرف سے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا حساب کے بعد؟ جہنم. وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور برا ہے یہ بچھونا. کیا؟ جہنم. ان کے بچھونا کس لیے ہوتا ہے ویسے؟ تاکہ بچے کو آرام ملے، سکون ملے، سکون کی نیند سو سکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے آرام کی جگہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کو آرام ملے گا.